بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ وقال سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف على امت الائمة المضلین۔ آج کے اس عظیم الشان سیمینار میں جو تحفظ عقیدہ و منہج کے عنوان سے یہاں گورے گاؤں رائے گڑھ کی اس اہل حدیث مسجد الفرقان میں منعقد ہوا ہے، اس سیمینار کے صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حافظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، اسی طرح سے اس سیمینار میں تشریف فرما معزز مہمان علماء کرام، اسی طرح سے دیگر اہل علم فضلاء، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، الفرقان ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے قابل احترام ذمہ داران، دیگر تمام حاضرین، اس عنوان کے تحت جو سیمینار منعقد ہوا ہے تحفظ عقیدہ و منہج، اس سلسلے میں آپ نے بہت سارے خطابات اس سے پہلے سنے ہیں۔ اس وقت جو عنوان میرے سامنے ہے، میرے ذمے ہے، وہ عنوان ہے ڈاکٹر اسرار سے متعلق۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا جو مسئلہ ہے، اس کے عقائد، افکار، اس کے انحرافات وغیرہ سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ مختصر طور پر میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں عقیدے کے تحفظ کے لیے، منہج کی حفاظت کے لیے اور اس سے اپنے آپ کو، اس سے متعلق انحرافات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان منحرفین کے عقائد، افکار کے فساد سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی ایمان و عقیدے کے تحفظ کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس عظیم الشان سیمینار کے انعقاد پر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اور جمعیت کے ساتھ جو بھی شرکاء ہیں، الفرقان ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذمہ داران، اسی طرح سے جمعیت اہل حدیث رتنا گری کے رائے گڑھ کے ذمہ داران، یہ سب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم الشان سیمینار اس عنوان سے منعقد کیا جس میں عقیدہ و منہج کے تحفظ کے لیے ان موجودہ معاصرین منحرفین کے عقائد و افکار جو ان کے تحریروں میں ہے، یا ان کے تقریروں میں ہے، ان کے خطابات میں ہے، ان کے سوال و جواب کی مجلسوں میں ہے، ان تمام سے امت کو آگاہ کیا جائے تاکہ امت کے بھولی بھالی عوام، خاص طور پر نوجوان، ان انحرافات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ انحرافات کم نہیں ہیں، معمولی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت خطرناک ہیں، سنگین ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، سنت کی راہ بگڑ سکتی ہے، اور اگر آدمی مرتد نہ ہو جائے، خارج اسلام نہ ہو جائے، تو بھی بہت ساری ضلالتوں میں، بہت ساری انحرافات میں انسان اپنے آپ کو ملوث پا سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے جو عنوان ہے، اس پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات بطور تمہید 2-3 نکات میں مختصراً آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی آیتوں میں یہ بات بار بار بیان فرمائی ہے، مخاطب کر کے صراحت کے ساتھ، کہ حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے گڑبڑ نہ کرو، یعنی حق کو باطل سے نہ ملاؤ کہ اس باطل کو بھی لوگ حق سمجھ لیں اور حق سمجھ کر کے اسے اختیار کر لیں، اسے اپنا لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ شیوا اصل میں اہل کتاب یہود و نصارہ کا شیوا ہے
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر مخاطب کیا، یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، بھلا تم حق کو باطل سے کیوں مکس کرتے ہو، حق کو باطل سے کیوں گٹمٹ کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہوئے یہ کام کرتے ہو، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حق اور باطل کو گڈمٹ کرنا یہ قدیم سازش ہے، پرانا وتیرہ ہے اہل باطل کا، کہ اپنی باطل کی ترویج کے لیے، باطل کے نشو و اشاعت کے لیے، باطل کو عوام کے ذہنوں میں پلانے کے لیے، ان کے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے اسے مکس کر کے پیش کرتے ہیں، حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہیں تاکہ اس باطل کو بھی حق سمجھ لیا جائے، اس باطل پر حق کا لبادہ ڈال کر اسے حق کی رنگ میں رنگ کر، حق کی شکل میں پیش کر کے اور ملمہ سازی کر کے، میٹھے الفاظ میٹھے لب و لہجے میں باتیں کر کے، ذہنوں کو اپیل کرنے والے جملے اور تعبیرات کا استعمال کر کے، اور اس طرح سے فلسفیانہ انداز کی باتیں کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حق اور باطل کو گڈمٹ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی معروف حدیث ہے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ صحیح روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا، اور دیگر محققین نے بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ہر بعد کے دور میں جو عدول ہوں گے، منصف ہوں گے، حق پرست ہوں گے، وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے سلف امت کے سچے علم کو حاصل کریں گے، اسے سیکھیں گے، پڑھیں گے، اسے حاصل کریں گے، اسے سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریف، ایسے ہی باطل پرستوں کی تراش خراش، ایسے ہی جاہلوں کی تعویلات کا خاتمہ کریں گے، ازالہ کریں گے، اس اصل علم سے، اس اصل دین سے، اس دین برحق سے جو باطل پرستوں اور ان تین طبقوں کی طرف سے اس کے اندر خلط ملط کر دیا گیا ہے، ملا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے منحرفین ہر دور میں آتے رہیں گے، اور حق پرستوں کا یہ کام رہے گا کہ وہ حق کو امت کے سامنے عام کریں، کھول کر کے بیان کریں، اور حق کا دفاع کریں، نفی کریں، سچے علم سے ملاوٹوں کا ازالہ کریں، آمیزشوں کا خاتمہ کریں۔ یہ ان کا ہمیشہ شیوا رہے گا، وتیرہ رہے گا، اور اس مشن پر وہ لگے رہیں گے۔ اور یہ ذمہ داری بھی بتلائی جا رہی ہے، ایک تو اطلاع ہے، خبر ہے، بشارت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ہے کہ ہر دور کے ان عدول کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کا دفاع کریں، باطل پرستوں سے، منحرفین سے، جاہلوں سے اور ان کی تراش خراش سے جو کچھ بھی وہ حق کے اندر گڈمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے حق کا دفاع کیا جائے اور ہر طرح کے انحرافات کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ جو مشن ہے، یہ جو کام ہے، یہ جو سیمینار ہے، الحمدللہ اسی مشن کا ایک حصہ ہے، اور اس کا اگر کوئی اہل ہے دنیا کے اندر تو وہ جماعت اہل حدیث کے افراد ہیں، جماعت اہل حدیث کے علماء ہیں سب سے پہلے، جو اصل میں سلف امت کے حقیقت میں امین ہے، اور یہ انہی کی ذمہ داری ہے، انہی کا مشن ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بشارت کے حقدار بھی ہیں ہم، اور اس بشارت کے مطابق اس ذمہ داری کے اہل بھی ہیں ہم، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا حقیقت میں ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہماری گرفت بھی ہوگی کہ ہم نے امت کے سامنے حق اور باطل کا جو گڈمٹ نظام چل رہا تھا اسے ہم نے کیوں نہیں کھول کر کے بیان کیا۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں، کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پروگرام ہٹ کر کے ہے، یا اس طرح کا پروگرام اس کے اندر محض منحرفین یا اس قسم کی شخصیات کے افکار و نظریات پر نقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی نفی کا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہوا ہے، ینفون عنہ تحریف الغالین۔ عدول جو ہیں وہ ہر دور کے قرآن، سنت اور سلف امت کے منہج پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، اس لیے عدول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں اور اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو الحمدللہ یہ کام اسی کا ایک حصہ ہے، آج کا یہ سیمینار اسی کا ایک جز ہے، اور جو بھی اس سیمینار کی تیاری میں جس طرح سے، جس حیثیت سے بھی شریک ہیں،
سب کے سب قابل مبارکباد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گمراہ کرنے والے پیشواؤں سے بڑے خوف کا اظہار کیا تھا. آپ نے تقریباً سارے اہل علم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، میں سب سے زیادہ اپنی امت پر حتیٰ کہ دجال سے بھی زیادہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ ایک چیز ہے، ایک چیز ایسی ہے جو دجال کے علاوہ ہے اور مجھے دجال سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں اس کا خوف. ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس بات کو 3 بار دہرایا، مجھے دجال سے بھی زیادہ ایک مسئلے کا خوف اپنی امت کے بارے میں. یہ بات 3 بار دہرائی. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو دجال کے علاوہ ہے اور آپ کو اپنی امت پر دجال سے بھی زیادہ خوفناک؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ائمۃ المضلین، یہ گمراہ کرنے والے پیشوا ہیں. گمراہ کرنے والے پیشوا، مس گائیڈ کرنے والے ائمہ، بڑے بڑے اونچے نام، بڑی بڑی شخصیتیں، قائدین اور ایسے ہی مؤسسین اور بانیار اور مفکرین اور فاؤنڈرز اور ایسے ہی بہت بڑی بڑی جماعتوں کے کو آگے بڑھانے والے بہت بڑے بڑے مصنفین، باحثین، اس قسم کے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شکلوں کو ایک لفظ ائمہ کے اندر شامل کر دیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اونچے مانے جائیں گے، کہیں نہ کہیں ان کی پیشوائی ہوگی، امامت ہوگی، ان کا اونچا نام ہوگا، ان کا ذکر ہوگا، لیکن وہ گمراہ گر ہوں گے، مضلین ہوں گے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سنگینی سے بیان فرمایا. آپ سوچیں دجال سے بھی زیادہ خوفناک مسئلہ ہے یہ، تو معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ. اگر اس پر کوئی کام ہو رہا ہے، بولے جانے کا کام، لکھے جانے کا کام، امت کے عوام کو، خواص کو، جوانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو آگاہ کرنے کا کام اگر کوئی ہے تو یہ کام حقیقت میں بہت ہی عظیم الشان کام ہے. اور اس کام کی اہمیت یہ ہے کہ اس کا خوف دجال سے بھی زیادہ امت کے حق میں، اور اسی لیے امت کو اس خوفناک چیز سے آگاہ کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک بات چھوٹی 1-2 بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ اب جب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ائمہ مضلین ہیں، ائمہ مضلین گمراہ کرنے والے پیشوا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی دور کے اندر ایک ساتھ میں بہت سارے پیشوا آ جائیں گے اور سب گمراہ کرنے والے ہوں گے اور انہی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال تو ایک ہے گمراہ کرنے والا، وہ ضال ہے، مضل ہے، بے انتہا گمراہ کرنے والا ہے، بلکہ اس کو تو دجال کہا گیا، بڑا فریبی، بے انتہا فریبی. لیکن اس کے علاوہ الگ الگ بہت سارے امام ہوں گے، بہت سارے پیشوا ہوں گے، بہت سارے قائدین ہوں گے جو گمراہ کرنے والے ہوں گے. تو یہ فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں 10واں، ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لفظ میں اکٹھا کر دیا. اب جب یہ ایک امام ہے وہ گمراہ کرنے والا، دوسرا پیشوا گمراہ کرنے والا، تیسرا پیشوا گمراہ کرنے والا، ایسے بہت سارے ہیں، تو ان الگ الگ ایک پیشوا کی پیشوائی اور اس کے اضلال کو، یعنی اس کے گمراہ کرنے کو امت کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. یہ فلاں پیشوا ہے گمراہ کرنے والا، یہ فلاں پیشوا ہے گمراہ کرنے والا، یہ فلاں پیشوا گمراہ کرنے والا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری. اس لیے اب آج آپ دیکھ رہے ہیں اسی کا ایک نمونہ، اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے یا پہلی بار نہیں ہے. الحمدللہ سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے صحابہ کرام اور تابعین اور سلف امت کی زندگی میں آپ کو بہت سارے نمونے ملیں گے کہ الگ الگ ایسے گمراہ کرنے والوں کو امت کے اسلاف نے، امت کے علماء نے بے نقاب کیا ہے، ایک شخص کا نام لے کر کے بے نقاب کیا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص گمراہ گر ہے، ایک شخص مس گائیڈ کرنے والا ہے، کسی بھی انداز سے مس گائیڈ کرتا ہے، تو اب اس سے آگاہ کرنے کا کام اللہ کے نبی کی اس حدیث سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، سلف امت کی زندگی سے ثابت ہے. اس لیے ایک شخص کا نام لے کر کے اس کی گمراہ گری کو بے نقاب کرنا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں،
بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ ایک ایک آدمی کے پیچھے کیوں پڑنا، ایک ایک آدمی کا نام لے کر کے اس کی گمراہی کو کیوں بیان کرنا، اس کے انحرافات اور اس کی ضلالات کا تذکرہ کیوں کرنا، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ عین مناسب ہے اس وقت جب وہ واقعی اس حدیث کا مصداق بن جائے کہ وہ امام مضل بن جائے، گمراہ کرنے والا پیشوا بن جائے، نامور آدمی ہو اور گمراہ کر رہا ہو، قائد ہو، اونچا نام ہو، مقبولیت ہو، پبلسٹی ہو، اس کے چرچے ہوں، اور وہ مس گائیڈ کرتا ہو، امت کو گمراہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں ایک ایک شخص کو اور اس کی گمراہ گری کو بے نقاب کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی لیے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ سلف امت اس پر چلتے رہے ہیں، میں ایک دو حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ علی بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، یقول علی رؤوس الناس، وہ سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے، بڑی مجلس میں، بڑی بھیڑ میں، علی رؤوس الاشہاد، سارے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے، دعو حدیث عمرو بن ثابت فإنہ کان یسب السلف، عمرو بن ثابت کی حدیث چھوڑ دو، عمرو بن ثابت کی حدیث چھوڑ دو، کیونکہ وہ سلف کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سلف کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ آپ سوچیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کا نام لے کر کے ساری پبلک کے بیچ میں کیوں کہہ دیا کہ عمرو بن ثابت کی حدیث مت لو، مت لکھو، اس حدیث کی حدیث کو چھوڑ دو کیونکہ وہ سلف کو گالیاں دیا کرتا تھا؟ کیا یہ عیب کی بات ہے؟ یہ عیب کی بات نہیں ہے، عین دین ہے، عین اسلام ہے، یہ پوری امت کی خیر خواہی ہے، پوری امت کے حق میں نصح ہے جسے یہ چوٹی کا امام ادا کر رہا تھا۔ میرے بھائی، ایسے اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص پیشوا بن جائے، امام بن جائے اور گمراہ کرنے والا ہو، تو پھر اس گمراہ گری سے امت کو آگاہ کرنا اور اس کو بے نقاب کرنا، یہ عین دین اسلام کی ذمہ داری ہے، اور دین کے اندر جو دعوت کا مشن ہے اس کا سب سے پہلا قدم ہے، پہلا زینہ ہے جس پر انسان کو واقعی چلنے کی ضرورت ہے، آنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور میں ذکر کروں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو غیبت ہے، وہ مر چکے ہیں، ہے نا، کتنے لوگوں کی موت ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے کارنامے بھی ان کے ہیں، کوئی بڑا مصنف ہے، ابھی آپ صبح سے بہت ساری خطابات الحمدللہ اہل علم کے مشائخ کے سن چکے ہیں، ہے نا، تو بہت سارے لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اس میں سے ابھی آپ نے انجینئر کا نام سنا، وہ بھی باحیات زندہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے سنا ہے، ابھی آگے بہت سارے لوگوں کے نام آپ کے سامنے آئیں گے، تو کچھ زندہ ہیں، کچھ وفات پا چکے ہیں۔ دونوں صورتوں میں بہرحال وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، پیٹھ کے پیچھے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان اہل بدعت یا ایسے ہی گمراہوں کی حقیقت کو بے نقاب کرنا، ان کے انحرافات کو بے نقاب کرنا، کھول کھول کر کے بیان کرنا، ان کے باطل عقائد، باطل مناہج، باطل افکار، نظریات، اس کو بے نقاب کرنا، یہ غیبت نہیں ہے، غیبت نہیں ہے۔ غیبت کب ہوگی؟ جب وہ صاف ستھرا ہوگا تو غیبت ہوگی، لیکن اگر ایک آدمی بدعتی ہے، ایک آدمی منحرف ہے، ایک آدمی گمراہ کرنے والا ہے، مضل ہے، تو ایسی صورت میں اسے غیبت نہیں کہا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، آدمی کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جو چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی ہدایات کے اندر موجود ہیں اس سے واقفیت حاصل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات کی بنیاد پر کہے یہ تو غیبت کی جا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو حوالے پیش کر دوں تاکہ یہ مسئلہ بھی اسی وقت صاف ہو جائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں، چوٹی کے امام ہیں، تابعین کے دور کے چوٹی کے امام حسن بصری۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ لیس لصاحب بدعۃ ولا لفاسق یعلن بفسقہ غیبہ، کوئی بھی بدعتی ہو یا کوئی فاسق ہو جو اپنی، یعنی فاسق مطلب بدعمل ہو، گناہ کبیرہ کرنے والا اور کھلم کھلا گناہ کبیرہ کر رہا ہو، تو ایسے شخص کی غیبت کرنا غیبت ہے ہی نہیں۔ ایک بدعتی کو بے نقاب کرنا کوئی غیبت نہیں ہے۔ ایک آدمی فسق کر رہا کھلم کھلا، اس کو بے نقاب کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ ایسے ہی کہ فرماتے ہیں لیس لأہل البدع غیبہ، اہل بدعات کی غیبت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اہل بدعات کو بے نقاب کرتے رہو، ان کو بے نقاب کرتے رہو، ان کی حقیقتوں کو کھولتے رہو، یہ غیبت ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے اقوال کے ضمن میں حضرت امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ غور کر لیں۔ یہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں، من دخل علی صاحب بدعۃ فلیست لہ حرمہ، جو کسی بدعتی کے پاس چلا جائے اس کا کوئی احترام ہی نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ بدعتیوں کے پاس جانے، ان سے جڑنے، ان سے وابستہ ہونے،
تال میل رکھنے، قربت رکھنے، ایسا جو آدمی ہے اس کا کوئی احترام ہی نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ کوئی کھڑا ہو کہ بھئی اس بیچارے کو کیوں بے عزت کر رہے ہو، اس کے خلاف کیوں باتیں کر رہے ہو؟ تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے شخص کا کوئی احترام نہیں ہے جو کسی بدعتی کے پاس جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے حضرت امام ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اہل علم موجود ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے تھے تعالوا نغتب فی اللہ عز وجل، آؤ ذرا ہم سب مل کر کے بیٹھیں، اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کی غیبت کرنا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر کے بیٹھیں، اللہ کے لیے کچھ لوگوں کی غیبت کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے غیبت کرنا ہے۔ کیا معنی اس کا؟ دین کی حفاظت کے لیے، عقیدے کے تحفظ کے لیے، منہج کے تحفظ کے لیے، سنت کے تحفظ کے لیے آؤ کچھ لوگوں کی غیبت کریں۔ فی اللہ، غیبت فی اللہ بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے لیے غیبت ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کوئی قاعدہ کلیہ کی غیبت کا لفظ جہاں بھی اٹھایا جائے اور جہاں چاہے اس کو استعمال کر لیا جائے، اور جہاں ہمارے مصرف میں وہ لفظ استعمال ہو سکتا ہوا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ غیبت کا ضابطہ، غیبت کا معنی، غیبت کا دائرہ بھی تو ہمارے سامنے قرآن اور سنت اور سلف امت کی سیرت کے مطابق آئے گا۔ تو اہل بدعت کی غیبت کرنا یہ غیبت ہے ہی نہیں، بلکہ اسے ہمارے اسلاف نیکی سمجھتے تھے۔ تعالوا نؤمن ساعتاً، آؤ تھوڑی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، آؤ تھوڑی دیر کیا کریں؟ نؤمن ساعتاً، تھوڑی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ کیا مطلب؟ خصوصیت کے ساتھ اہل بدعت کی غیبت کرنے کے لیے بیٹھے، یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان نیک کام کرنے کے لیے بیٹھے، ایمان کا کام کرنے کے لیے بیٹھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ بہرحال ایسے ہی اور بہت ساری باتیں ہیں جو اعتراض کیا جاتا ہے بہت سارے بھائیوں کی طرف سے کہ ذاکر نائک کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے، اسرار کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے، وحید الدین خان کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے، انجینئر کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے، اور غامدی کے خلاف کیوں، فلاں کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف بولنا یہ غیبت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایسے منحرفین کے خلاف نہ بولنا خطرناک ہے، ان کی حقیقت کو بے نقاب نہ کرنا خطرناک ہے۔ جو نہیں بیان کرے، جو نہ بیان کرنے کا عقیدہ رکھے، اس کے لیے بھی خطرناک ہے، اور امت کے لیے بھی خطرناک ہے کہ امت گمراہی میں چلتی رہے اور ایسے لوگوں سے واقف نہ ہو سکے، اس لیے بے انتہا ضروری ہے۔ بہرحال تو اس حوالے سے کئی ایک باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام عبداللہ امام احمد بن حنبل، امام عبداللہ بن امام احمد بن حنبل، دونوں محدث ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ان کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو تراب نقشبی میرے والد کے پاس آئے، فجعل ابی یقول فلان ضعیف فلان ثقہ۔ میرے والد کے پاس آئے تو چونکہ امام احمد بن حنبل جرح و تعدیل کے چوٹی کے امام محدث ہیں، تو بیان کرنے لگے کہ فلاں شخص قابل اعتبار ہے، فلاں شخص قابل اعتبار نہیں ہے، فلاں شخص ضعیف ہے، فلاں شخص ثقہ ہے۔ یہ انہوں نے لوگوں کے راویوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا، میرے والد نے، امام احمد بن حنبل نے۔ تو ابو تراب نقشبی جو آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے، یا شیخ تغتاب العلماء، امام صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان علماء کی غیبت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کہا ابو تراب نے؟ تغتاب العلماء لا تغتب العلماء، آپ علماء کی غیبت کر رہے ہیں، علماء کی غیبت نہ کریں۔ فالتفت الیہ ابی، تو میرے والد ابو تراب کی طرف متوجہ ہوئے اور وقال لہ، اور ان سے کیا کہا؟ ابو تراب سے کیا کہا؟ ویحک ھذا نصیحہ لیس ھذا غیبہ۔ تعجب کی بات ہے، کیسی بات کرتے ہو، حیرت ہے تمہارے اوپر، ارے یہ خیر خواہی ہے، نصیحت ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ غیبت کی بات نہیں ہے۔ ایسی اور بہت سارے واقعات موجود ہیں، بہرحال اس کا وقت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس طرح سے کہنا شروع کیا کہ فلاں ضعیف ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں کذاب ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں فاسق ہے، تو کسی نے کہا، محمد بن گندار نام ہے، وہ کہنے لگے، مجھے تو بہت بھاری لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے کہ کسی کے بارے میں کہوں کہ فلاں ضعیف ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں بدعتی ہے، مجھے بہت بھاری لگتا ہے، کیسے کسی کے بارے میں کہوں کہ یہ کذاب ہے، کیسے کسی کے بارے میں کہوں کہ یہ جھوٹا ہے، اس لیے مجھے بہت بھاری لگتا ہے ایسا بولنا۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے، اذا سکت انت وسکت انا فمن يعرف الجاهل الصحيح من السقيم، اگر تم چپ رہو گے، نہیں بولو گے، میں چپ رہوں گا، نہیں بولوں گا، تو بھلا امت کو کون بتلائے گا کہ کون ثقہ ہے، کون غیر ثقہ ہے؟
ایک آدمی کو پتہ کیسے چلے گا کہ کس کا عقیدہ منہج صحیح ہے، کس کا عقیدہ منہج صحیح نہیں ہے؟ اس طرح کی بہت ساری روایتیں بہرحال موجود ہیں، اس لیے یہ بھی ذہن سے شبہہ نکل جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ غیبت ہے اور پھر ان کے خلاف باتیں کرنا ہم مناسب نہ سمجھیں یا ناجائز سمجھیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے پھر میں داخل ہو جاتا ہوں اصل موضوع میں، چند پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ آپ کو ڈر نہیں لگتی ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتی ہے، آپ غیبت کریں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، یہ بندے کا حق ہے، بندے کا حق بڑا خطرناک ہے، اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کل آپ کا گریبان پکڑے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ بات جذباتی ضرور ہے لیکن حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام یحییٰ ابن معین، آپ جانتے ہیں نا، یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، چوٹی کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لَأَن يَكُونُوا خُصَمَائِي یعنی اہل البدع خیر من ان یکون خصمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بترک الذنب عن سنتہ یقول لما لم تذب الکذب عن حدیثی۔ ایک بات مختصر سمجھ لیں، کیا کہا؟ ان سے کہا کہ تم جو مجھے کہتے ہو کہ فلاں کے خلاف کیسے زبان کھولتے ہو، کیسی غیبت کرتے ہو، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو کیا جواب دیا امام یحییٰ بن معین نے؟ کہا قیامت کا دن ہو اور یہ بدعتی میرا گریبان پکڑیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور میری شکایت کریں کہ میں نے ان کی برائی کی ہے، یہ میرے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میرے مخالف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور وہ کھڑے ہو کر کے کہیں کہ تو نے میری سنت کا دفاع کیوں نہیں کیا، تو نے میری سنت کا دفاع کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور آپ کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے اور آپ کا خصم بننے سے بچنا میرے لیے بہتر ہے، یا ان جھوٹے لوگوں، ان بدعتیوں اور فاسقوں کے خلاف باتیں کرنا اور ان کا خصم بننا میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی بڑی صراحت سے کہہ دیا کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ میرے لیے بہت زیادہ آسان ہے، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کا دن ہو اللہ کے نبی علیہ السلام میرے خصم بن کر کے کھڑے ہو جائیں، یعنی مد مقابل فریق مخالف بن کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میری سنت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، کھلواڑ کیا جا رہا تھا اور تم نے میری سنت کا دفاع کیوں نہیں کیا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس میں کوئی بھی پروپیگنڈا یا کسی بھی طرح کا وسوسہ، کسی بھی طرح کا شوشہ ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس طرح کے موضوعات پر لمبی گفتگو کرنے کا موقع نہیں رہتا، اس لیے ضمناً اس مناسبت پر یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں۔ بہرحال میں سرسری طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں، جس کا حوالہ آپ کے سامنے، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کا۔ ڈاکٹر اسرار احمد ایک پاکستانی معروف محقق جانے جاتے ہیں جو پاکستان اور بھارت اور اس کے علاوہ دیگر ملکوں کے اندر بڑی شہرت اپنی رکھتے ہیں، اور بہرحال انہوں نے تنظیم اسلامی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، اور پاکستان میں اس تنظیم کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ خلافت کا نظام پاکستان میں قائم کرنا چاہتی۔ ڈاکٹر اسرار کی پیدائش 26 اپریل 1932 کو ہوئی اور ان کی وفات 14 اپریل 2010 کو ہوئی، یعنی تقریباً 14-15 سال پہلے کے قریب جو ہے ڈاکٹر اسرار کی وفات ہوئی ہے۔ بہرحال ان کو فلسفی سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں الہیات جاننے والا، حالانکہ یہ لفظ ہی غیر مناسب ہے، اور یہ کہنا کہ الہیات جاننے کی بات کہنا ایسی ہے جیسے کوئی کہ غیبیات جاننے والا۔ تو غیبیات کا علم نہیں ہوتا، غیبیات پر یقین رکھنا ہوتا ہے، ایمان رکھنا ہوتا ہے، اس میں بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار کی پیدائش 26 اپریل 1932 کو ہندوستان کی ریاست ہریانہ کے ایک ضلع جس کا نام حصار بتایا جاتا ہے، مغل خاندان کے اندر ہوئی تھی، اور اس کے بعد بہرحال جب تقسیم ہوا، ملک ہندوستان پاکستان بنا، تو یہ پاکستان چلے گئے لاہور میں، اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا، اور وہاں پر پہلے انہوں نے گریجویشن حاصل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے BA کی MBBS کی ڈگری حاصل کی، یعنی میڈیکل ڈاکٹر بنے، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے MA کی ڈگری بھی حاصل کی، اور اس کے بعد بہرحال اپنی سرگرمیوں میں لگ گئے۔ جہاں تک تنظیمی معاملہ ہے تو یہ پہلے سب سے پہلے انہوں نے مولانا مودودی صاحب کے ساتھ میں رہ کر کے کام کرنا شروع کیا، جماعت اسلامی سے جڑ گئے، منسلک ہو گئے، کام کرنے لگے، اور اس کے بعد کچھ تنظیمی مسائل میں ہی اختلاف ہوا اور معاملہ سیاسی تھا، الیکشن میں شرکت کرنے اور الیکشن میں شرکت نہ کرنے کا۔ انہوں نے خود وضاحت کی ہے
کہ مولانا مودودی جو ہے پاکستان میں الیکشن کرانے کے قائل تھے اور یہ پاکستان میں الیکشن کرانے کے قائل نہیں تھے۔ ان کا سوچنا یہ تھا کہ یہ جو الیکشن کا نظام ہے یہ جمہوری نظام یہ مناسب نہیں ہے، خلافت راشدہ کا جو نظام چلتا تھا اس اعتبار سے انتخاب عمل میں آنا چاہیے، اس لیے یہاں پر دونوں کے درمیان دوری ہو گئی اور یہ ان سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اگلا قدم انہوں نے بڑھایا کسی اور جماعت سے جڑ کر کے جہاں ان کی اپنی سوچ کے مطابق کام ہوتا ہو، تو تبلیغی جماعت سے بھی تقریباً سال 2 سال تک وابستہ رہے اور انہوں نے دیکھا کہ تبلیغی جماعت کے اندر بہت زیادہ سردی ہے، یعنی مطلب ٹھنڈا پن ہے، اور یہ ٹھنڈا پن نہیں چاہتے تھے، گرمی چاہتے تھے، تیزی چاہتے تھے اپنی سوچ کے حساب سے، تو جس کو یہ انقلاب کہتے ہیں، جس کو خلافت کی تحریک کہتے ہیں اور جس کو تنظیم اسلامی کا نام دیا انہوں نے۔ بہرحال تو سال 2 سال ان کے ساتھ رہنے کے بعد بھی انہیں اطمینان نہیں ہوا، جو ان کا مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا، تو انہوں نے جماعت تبلیغ سے بھی علیحدگی اختیار کر لی اور اس کے بعد اپنے منصوبے کے مطابق انہوں نے مستقل ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی جس کا نام رکھا تنظیم اسلامی۔ تنظیم اسلامی کے نام سے وہ بنیاد پڑی اور اس کے بعد اس کے وہ صدر رہے، اس کا کام کرتے رہے۔ یہ سن 1971 کی بات ہے کہ 71 میں انہوں نے تنظیم اسلامی بنائی، بلکہ 73 میں بنائی۔ سن 1971 تک یہ میڈیکل ڈاکٹر تھے اور پریکٹس بھی کرتے رہے اور ادھر جماعتوں سے جڑتے بھی رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مستقل طور پر اپنی تنظیم قائم کی، تنظیم اسلامی کے نام سے۔ بہت ساری کتابیں ان کی ہیں جن کی تعداد 100 سے اوپر بتائی جاتی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ 2010 میں 78 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب آپ سوچئے، یہ بالکل پوری زندگی کا بالکل سرسری طور پر آپ کے سامنے تذکرہ ہے۔ اس بیچ میں ان کا تعلق وفات سے پہلے کئی سال پہلے ہندوستان کے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی گہرے تعلقات ہوئے، اور صحیح بات تو یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان جا کر کے ڈاکٹر اسرار سے ملاقات کی اور اپنے تعلقات قائم کیے، اور اس طرح سے دونوں میں تعلقات ہو گئے اور ہندوستان کا انہوں نے کئی مرتبہ دورہ بھی کیا اور یہاں کی ڈاکٹر ذاکر نائک کی پیس کانفرنس میں انہوں نے شرکت بھی کی اور پوری دنیا میں اپنے آپ کو مفسر کے نام سے متعارف کروایا۔ لوگوں نے ان کو دنیا کا سب سے بڑا مفسر سمجھا، اور اس طرح سے بہرحال تو پوری جو زندگی کا خلاصہ ہے مرنے سے پہلے تک وہ یہ ہے کہ 2 شخصیتیں ان کی زندگی میں ہیں۔ تھوڑی دیر سیاست سے بھی جڑے رہے، ہے نا، پاکستان کی سیاست سے بھی جڑے رہے، جو جنرل وغیرہ کا جو دور تھا۔ تو ایک شخصیت ہے مولانا مودودی کی، جماعت اسلامی کی، اور دوسری شخصیت ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ یعنی یہی 2 شخصیتیں ہیں جو دنیا میں موجودہ وقت میں جانی جانے والی شخصیات تھی، ان سے ان کی وابستگی تھی۔ اس سے ان کی دینی سوچ، دینی فکر اور ایسے ہی ان کا جو نظریہ تھا اس کا صحیح طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کوئی بڑی شخصیت علمی ہو، ہے نا، علمی شخصیت ہو، اور پھر اس سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ شخصیت کس فکر سے تعلق رکھتی ہے، ایسا کوئی معاملہ سرے سے نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر وغیرہ کے کام میں یا سوالات وغیرہ کے جوابات میں، اپنے خطابات میں، اپنی تحریروں میں انہوں نے بہت ساری شخصیتوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ میں اس سلسلے میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے بنیادی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا اس سیمینار کے مقالے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتابی شکل میں عنقریب شائع ہوں گے اور پھر وہ مجموعہ آپ کے سامنے آئے گا، تو اس میں بہت ساری تفصیلات تقریباً سارے موضوعات کے سلسلے میں آپ کو ملے گی، تو اسی لیے یہ بالکل اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ جو سب سے بڑا تشخص یا کہہ لیجیے سب سے بڑی پہچان ڈاکٹر اسرار کی ہے وہ مفسر کی ہے، تفسیر کرنے والے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور بھی آپ نے سنا بھی ہوگا تقریباً 1 سال یا 1.5 سال پہلے پاکستان کے اندر 2 روزہ عالمی سیمینار کیا گیا تھا جس کا عنوان یہی تھا، یعنی ڈاکٹر اسرار کے 50 سالہ تفسیری خدمات اور کارنامہ۔ اس پر 2 دنوں تک بہت سارے مقالات وغیرہ پڑھے گئے، اور جو لوگ وہاں شریک نہ ہو سکے انہوں نے آن لائن مقالے پڑھے، یعنی لیکچر دیا، اپنی تقریر پیش کی۔ اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے ملک میں جہاں وہ رہتے ہیں جس موجودہ وقت میں، وہاں سے انہوں نے اپنی تقریر ریکارڈ کر کے بھیجی اور وہ بھی وہاں پر لوگوں کو، عوام کو سنایا گیا۔ تفسیر کا جو مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ تفسیر کتنا زیادہ پرخطر راستہ ہے۔ اس کا ابھی موقع تو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے، صرف یہ جانیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو عالمی مفسر مانے جاتے ہیں، ان کی تفسیر کا مرجع کیا ہے، تفسیر کا سورس کیا ہے، کون سے مفسرین کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، کن تفسیروں کی طرف وہ رجوع کرتے تھے، کن تفسیروں کو پڑھ کر کے وہ تفسیر کرتے تھے، ذرا سا بالکل مختصر اندازہ لگائیں۔ یہ پہلی چیز ہے جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب خود لکھتے ہیں، یعنی ڈاکٹر اسرار خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ کہ ان دروس و خطابات کے ذریعے قرآن کے جس فکر کی اشاعت ہو رہی ہے وہ کسی ایک لکیر کے فقیر
کسی ایک لکیر کے فقیر یا کنویں کے میڈک کے مانند نہیں ہے، بلکہ اس میں کم از کم 4 منبعوں سے پھوٹنے والے صوتوں کا قران السعداء موجود ہے۔ کچھ الفاظ ٹیڑھے ہیں، تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں۔ 4 منبع یعنی 4 سورسز ہے نا، سوتا جس کو کہتے ہیں، یعنی خزانہ۔ اور کیا کہا؟ قران السعداء یعنی نیک بختوں کا، سعادت مندوں کا جمگھٹا یا ان کا مرکز، ان کا ملاپ۔ یعنی 4 بڑی بڑی شخصیتوں کو میں سامنے رکھ کر کے تفسیر کرتا ہوں قرآن کی، 4 شخصیتوں کی تفسیروں کی ہے نا کا میں خلاصہ آپ کے سامنے تفسیر پیش کرتا ہوں۔ وہ کون ہے چاروں آپ بھی سن لیجئے اور بلا تبصرہ میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کا رسوخ فی العلم۔ بہت گہرے علم والے تھے یہ، اس لیے ان دونوں شخصیتوں سے میں تفسیر میں استفادہ کرتا ہوں۔ تو محمود الحسن دیوبندی اور ایسے ہی علامہ شبیر احمد عثمانی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم اور ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جدید فلسفہ و سائنس اور جدید سیاست و اقتصادیات کے ضمن میں تنقیدی بصیرت، یہ دوسرا ہے نا منبع ہے۔ تیسرا، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور مولانا ابوالعالی مودودی مرحوم کا جذبہ حرکت و عمل اور تصور جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہ سب شخصیتیں الگ الگ گفتگو کرنے کا موضوع رکھتی ہیں کہ یہ کون ہے، ان کے عقائد افکار کیا ہیں۔ نمبر 4 کیا کہا؟ چوتھے، مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی کا تعمق و تدبر قرآن کا اسلوب و منہاج۔ یہ 4 سورسز ہیں جہاں سے ڈاکٹر اسرار اپنی قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی کتاب سے نقل کیا جا رہا ہے، جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، صفحہ نمبر 24 پر یہ باتیں لکھی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا مفسر کہا جانے والا شخص، ان کا مرجع کیا ہے تفسیر کا؟ یہ سارے لوگ ہیں۔ ان میں آپ کو ایک نام اگر میں صرف اور صرف مستثنا کر دوں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، تو بقیہ سب کے سب جتنے نام لیے گئے سب کوئی بھی انحرافات سے خالی نہیں، کوئی بھی انحراف سے خالی نہیں ہے۔ ان کی تفسیریں، ان کی کتابیں انحرافات سے بھری پڑی ہوئی ہیں، اور ان تمام سے ان کی تفسیر کا خلاصہ امت کے سامنے آتا تھا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ بہرحال ایک بات، دوسری بات کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی آئے ہیں ان کی منمانی تفسیر کرتے تھے۔ دوسرا انحراف کیا ہے؟ بالکل اختصار کے ساتھ اسماء حسنی کی منمانی تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 ہے یہ۔ اور آپ جانتے ہیں اس آیت کریمہ، اس سورت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تفسیر اس سورت کی تفسیر کی شروعات جو ہوتی ہے وہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم سے ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاکی بیان کرتا ہے، اپنی پاکی بیان کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں کی اور زمینوں کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، یہاں سے اس سورت کی شروعات ہو رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار نے اس سورت کے تیسری ہی آیت کریمہ هو الاول والآخر والظاہر، اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل طور پر وحدت الوجود سے کہتے ہیں۔ وحدت الوجود سے یعنی پوری دنیا کے اندر صرف ایک ذات موجود ہے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جاندار ہوں، بے جان ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، ذرہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں، صرف اللہ موجود ہے۔ تو اس اعتبار ہم سب جو بیٹھے ہیں سب کیا ہو جائیں گے؟ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر۔ یہ ثابت بدترین قسم کی تفسیر دیکھیے کیا کہتے ہیں، یہ آیت کریمہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی نا هو الاول والآخر، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس کی تفسیر میں لکھتے بھی ہیں اور اس کی تفسیر میں اپنی تقریروں میں، ویڈیو میں بولتے بھی ہیں۔ ان کی مستقل کتاب ہے 300 صفحے کی، تفسیر سورۃ الحدید ام المسبحات۔ ام المسبحات کہتے ہیں تفسیر سورۃ الحدید کو۔ سورۃ الحدید کی تفسیر 300 صفحات پر انہوں نے لکھی ہے، اور پوری کتاب انحرافات سے بھری ہوئی، جملہ قابل اعتراض ہے۔ اس میں کیا کہا؟ یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ استغفر اللہ، وحدت الوجود دنیا کا بدترین شرک ہے، لیکن کہتے ہیں یہ آیت کریمہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔
یعنی ایک دم صریح اور کھلی کھلی دلیل ہے۔ اب یہ میں پہلی بار، یہ انہی کی بات نقل کر رہا ہوں، آپ سنتے جائیں۔ اب یہ میں پہلی مرتبہ ان اجتماعات میں اس طرح سے اپنی آراء جس پر مجھے اذعان ہے، اور وہ پھر میں اذعان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، آج کی تاریخ تک جو میری سوچ کا حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے بہت کلیئر طور پر رکھ رہا ہوں کہ میں اسے نص قطعی سمجھتا ہوں اس بات پر کہ یہ وحدت الوجود ہے۔ کہتے ہیں یہ الفاظ تقاضا کر رہے ہیں کہ مضاف الیہ کو ڈھونڈو۔ غور سے سنیے، یہ الفاظ تقاضا کر رہے ہیں کہ مضاف الیہ کو ڈھونڈو۔ مضاف الیہ کیا ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا نا اول ہے، آخر ہے نا، ظاہر ہے، باطن ہے۔ تو اول کس کا ہے نا، آخر کس کا، ظاہر کس کا ہے، باطن کس کا؟ یہ جو کس کا ہے اسی کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس کا مضاف الیہ ڈھونڈو۔ مضاف الیہ اس کا یہ سلسلہ کون و مکان، یہ کریشن، یہ کائنات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اول ہے، کس کا اول ہے؟ پوری کائنات کا اول ہے، پوری کائنات کا آخر ہے، پوری کائنات کا ظاہر ہے، پوری کائنات کا باطن ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کائنات کا اول بھی اللہ ہے، اس کا آخر بھی اللہ ہے، اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، اس کا باطن بھی اللہ ہے۔ تو وہی وہ ہے اور ہے کون؟ وہی وہ ہے اور ہے کون؟ ہے کیا؟ کہتے ہیں غالباً یہ حضرات، غالباً یہ حضرت جنید کا قول ہے، لیس فی الجبۃ الا اللہ۔ جنید بغدادی نے کہا تھا، صوفی ہے نا، صوفیہ میں ایک نام، انہوں نے کہا لیس فی الجبۃ الا اللہ، اس جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اتنے سارے جبے ہیں، ہر جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ جو عقیدہ جنید کا تھا بالکل وہی عقیدہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ کہتے ہیں میں تو ایک اللہ ہی اللہ ہے، میں تو ایک نقش ہوں، ماہیت وجود کے اعتبار سے تو اللہ ہی اللہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ ہے تمثیل اس آیت کریمہ کے لیے بہترین کہ یہ کائنات تو بس مثال کے طور پر ہے، ہمارا خیال تو وہ ہے، بس وہ ہے اور نہیں ہے، لیکن اللہ کا خیال اتنا پکا ہے کہ وہ ہے۔ اس طرح سے پورے طور پر ایک نہیں کئی جگہوں پر یہ بات بیان فرما دی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ کی جو تفسیر کی جا رہی ہے مجرد عقل کی بنیاد پر خالص اعتزال کی تفسیر ہے۔ یہ نہ اللہ کا کلام، نہ اللہ کے نبی کا فرمان، نہ حضرات صحابہ کرام کی تفسیر، کوئی تفسیر دنیا میں ایسی نہیں ہے جو وحدت الوجود کے ذریعے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر صاف صفانے سامنے موجود ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا هو الاول اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری تفسیر ہے جو زمان نبوت سے نکلی ہوئی ہے۔ کہاں مضافلے لے کر گھما رہے ہو امت کو مضافلے کا حوالہ دے کر کے گھمانے والوں، اللہ کے نبی کی حدیث کی تفسیر پیش کر دیتے کہ اللہ کے نبی نے اس کا معنی کیا بتلایا۔ بہرحال میرے بھائیوں، خلاصے کلام یہ ہے وہ آیت، وہ سورت جس کی پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے پاک کرتی ہے، بے عیب کرتی ہے، اسی سورت کی تیسری آیت کریمہ میں بدترین شرک کا عقیدہ امت کو پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کو نص قطعی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ بہرحال باتیں بہت ساری لمبی۔ تیسری بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، عقل پرستی اتنی زیادہ ان کے یہاں تھی کہ حدیث رسول کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ حدیث رسول، یہ بنیاد بیان کر رہا ہوں میں، قرآن کی تفسیر دیکھو، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں عقیدہ دیکھو، سنت کے بارے میں عقیدہ دیکھو۔ سنت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک جگہ لکھتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ قائم کیا۔ آپ نے سنا نا کہ خلافت کا بار بار تذکرہ کرتے تھے، اور پاکستان میں خلافت قائم ہو جائے، اسی حکومت سیاست کا نام پورے طور پر ان کی ساری تحریروں میں، تقریروں میں سننے دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ قائم کیا، البلاغ اور ہلال کے ذریعے مسلمانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا، قرآن کی طرف متوجہ کیا، ورنہ علماء کی توجہ، یہاں سے دیکھیے، وہاں کہتے ہیں ورنہ علماء کی توجہ قرآن کی طرف نہیں تھی، وہ تو اپنے فقہی مسائل میں اور اپنے حدیث کے درس میں، اصل اہمیت تو دارالعلوموں میں دور حدیث کو حاصل ہے۔ بڑا اعتراض ہے ڈاکٹر کو کہ صرف حدیث پڑھائی جا رہی دارالعلوم کے اندر، دور حدیث کرایا جا رہا ہے۔ طلبہ کو بخاری پڑھ کے جاؤ، مسلم پڑھ کے جاؤ، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی پڑھ کر کے جاؤ، اسی پر ساری انرجی لگائی جا رہی ہے، قرآن کریم پر توجہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ جو سنت پڑھائی جا رہی تھی، حدیث پڑھائی جا رہی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کریم کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کی تشریح ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کا بیان ہے کہ نہیں ہے؟ بھلا اللہ کے کلام کو اللہ کے نبی کے پہلے کون سمجھ سکتا ہے؟
تو وہ حدیثیں انہیں بڑی نفرت ہے کہ بس حدیثیں، دور حدیث ہو رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں قرآن مجید تو ابتدائی مراحل میں کچھ پڑھا دیا جاتا ہے، جلالین پوری، باقی یہ کہ کچھ بیضاوی کا تھوڑا حصہ، پورا پارا بھی نہیں، باقی یہ کہ سارا زور فقہ پر ہے یا پھر حدیث پر ہے۔ سارا زور کس پر ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ سارا زور کس پر ہے؟ فقہ پر ہے اور حدیث پر ہے۔ کہتے ہیں جبکہ دو ہی حقیقتیں ہیں بنیادی، یہ دیکھو عقیدہ، جبکہ دو ہی حقیقتیں ہیں بنیادی اس اسلام کی جو قرن اول میں تھا۔ قرن اول صحابہ کرام کے دور میں اسلام کی بنیادی حقیقتیں کیا تھی؟ دو تھیں ڈاکٹر اسرار کے مطابق، قرآن اور جہاد۔ قرن اول میں اسلام کی پوری حقیقت کا خلاصہ کیا ہے بھائی؟ قرآن اور جہاد، اس کے سوا کچھ نہیں تھا قرن اول کے اندر۔ بھلا بتاؤ دنیا کا کوئی بھی ادنا سوجھ بوجھ رکھنے والا، اسلام کا ادنا طالب علم بھی، تھوڑا سا مطالعہ کرنے والا بھی اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ قرن اول میں صرف قرآن تھا اور جہاد تھا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی وہ حدیثیں جو دوڑ دوڑ کر کے وہ حاصل کیا کرتے تھے، کیا سفر، کیا حضر، کیا صلح، کیا جنگ، کیا خلوت، کیا جلوت، ہر طرف وہ حدیثیں کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ کہنا کہ صرف قرآن اور جہاد، حالانکہ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ میں جہاد کا حکم آیا نہیں آیا؟ مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے نبی آئے سن 2 ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ پیش۔ یہ کہنا کہ صرف قرن اول کے اندر صرف اور صرف قرآن تھا اور جہاد تھا، حدیث رسول، یہ ہے حدیث رسول کی اہمیت۔ اسی لیے آپ کو اس آدمی کی کسی بھی تقریر میں، کسی بھی تحریر میں، کسی بھی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث کا تذکرہ نادر ملے گا، اور وہ بھی اگر وہ اس کے من اور مرضی کے مطابق اس حدیث سے معنی نکلتا ہوگا تو حدیثوں کا حوالہ دے گا۔ اچھا وہاں پر چاہے وہ ضعیف حدیث ہو تب بھی حوالہ دے دے گا، کیونکہ اس کا مفاد وہاں پر حاصل ہو رہا ہوگا۔ ورنہ حالت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں مجرد عقل اور اپنی لاجک کا، دانشوری کا مکمل سہارا لیتا ہے یہ شخص۔ بہرحال تو خلاصے کلام یہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے چوتھی بات کیا ہے، اور میں بات ختم کروں گا، شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اہل حدیثوں سے نفرت، ظاہر سی بات، جس کو حدیث سے نفرت ہے اسے اہل حدیثوں سے نفرت کیوں نہ ہو؟ لازم ملزوم ہے، جو حدیثوں سے بیر رکھتا ہے وہ اہل حدیثوں سے لازماً بیر رکھے گا۔ اسی لیے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بہت پہلے اپنے دور میں کہہ دی تھی۔ انہوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ اہل بدعت کا اس بات پر شبہ اتفاق ہے، سب کے سب اہل سنت سے، اہل حدیث سے نفرت کرتے ہیں۔ بہرحال کیا کہا دیکھیے، اچھا یہ چونکہ سب نے سنی ہوئی ہے یہ بات، لیکن ایک بار میں میرے سامنے لکھا ہوا ہے اسی چیز کو تو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام، ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شاعر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کر گئی۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں ہے۔ اہل حدیثوں بدترین فرقہ کہا جا رہا ہے، اہل حدیثوں کو کیا کہا؟ بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں ہے۔ ساری بحث رفع یدین سے، آمین بالجہر سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور 2-4 ایسے ہی مسائل ہیں، باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں، اب سارا زور جو ہے ان میں صرف ہوتا ہے لے دے کر یہ، اور کہتے ہیں اور یہ اس وقت میں دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر ہے۔ جماعت اہل حدیث بدترین فرقہ ہے ان کے یہاں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اس حوالے سے ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں، اسی پر بات ختم کر دیتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں یہاں پر نوٹ ہیں بطور اشارہ نقاط کی شکل میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اہل حدیث دشمنی کا ایک نمونہ میں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جو ویڈیو ہے آپ نے بار بار سنی ہے ہر طرف سے کہ کس طرح سے اہل حدیثوں سے اس شخص کو نفرت ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی جو کتاب ہے ام المصبحات تفسیر سورۃ الحدید، اس میں گفتگو کرتے ہوئے صوفیت پر بات کرتے ہیں۔ ابن عربی کا حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ جو بھی آپ نے سنا، هو الاول والآخر کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پر گفتگو کرتے ہوئے آگے چل کر کے وحدت الوجود پر گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ ابن عربی صوفی ہے نا، مشہور نام ہے صوفیوں کا۔ شیخ ابن عربی کے فلسفہ وجود پر اکثر و بیشتر ناقدین، یعنی صوفیت وحدت الوجود کے عقیدے پر نقد کرنے والے اکثر و بیشتر، بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ، اندازہ لگائیے کہ کتنی نفرت ہے اس شخص کو۔
بدترین فرقہ کہا. اور پھر یہاں کیا صوفیت کے خلاف، وحدت الوجود کے خلاف، دنیا کے روئے زمین کے بدترین شرک کے خلاف سب سے زیادہ آواز اٹھانے والا اگر کوئی ہے تو کون ہے وہ؟ سلفی المزاج لوگ. کہتے اکثر و بیشتر ناقدین، بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ جس انداز کی تنقیدیں کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو ان لوگوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہی نہیں، اور دوسرے یہ کہ جو باتیں شیخ ابن عربی نے کہی نہیں ہیں وہ بھی ان سے منسوب کر دیتے ہیں. وہ اہل حدیث سلفی المزاج لوگوں کا یہ کام ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ وحدت الوجود جیسے بدعقیدگی کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی بھی یہ لوگ ابن عربی کے خلاف یا وحدت الوجود کے عقیدے کے خلاف بولتے ہیں جو کہی نہیں گئی ہیں. یعنی گویا کہ ہم جھوٹا الزام بھی لگاتے ہیں. الزام لگانے کی کہاں ضرورت ہے، ہمارا ایک تو کام نہیں ہے، اور دوسری بات ہے اتنی گندگیاں کہ ہمیں کوئی نئی بات لانے کی ضرورت کہاں ہے. ہم تو 1-2% بھی آپ کی گندگیاں نہیں بیان کر پاتے. اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری ساری طاقت، ساری انرجی تو تمہارے پیچھے لگ جائے گی. ہم تو چند حوالے دیتے ہیں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے. بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور آپ تمام مہمانوں، میں بالکل اسی پر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا اور موضوع ایسے بھی لمبا ہے، ہر موضوع لمبا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے تحریر میں آئے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو ان باطل عقید و منہج کے لوگوں سے آگاہ رہنے کی، چوکن نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ڈاکٹر سب سے زیادہ انہی لوگوں میں مقبول ہے جو بدترین فرقہ کہا جا رہا ہے، اور جو سلفی المزاج کے نام سے جس کو یاد کیا گیا ہے. انہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل حدیثوں کے درمیان، اور خاص طور پر نوجوانوں کے درمیان، نوجوان اہل حدیثوں کے درمیان سب سے زیادہ پاپولر اگر کوئی ڈاکٹر ہے ذاکر نائک کے ساتھ ساتھ تو یہ پڑوسی ملک کا ڈاکٹر اسرار ہے. اور اس کی گمراہی اور گمراہ گری اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس کی تفصیل اگر آپ کے سامنے بیان کی جائے تو گھنٹوں کا وقت لگ جائے گا. تو بہرحال ان چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان منحرفین سے احتراز کرنے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اجر و ثواب سے نوازے کہ انہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کا، اس عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور تمام شرکاء کو جو بھی اس میں کسی بھی حیثیت سے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.